لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین ہمارے ویڈیوز کے کمنٹس میں اپنے سوالات کو لکھتے ہیں، ہم ان کے سوالوں کے جوابات قرآن و احادیث اور دیگر کتابوں کے حوالوں سے پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ دیگر ناظرین سے عرض ہے کہ آپ بھی اپنے سوالات کو کمنٹس میں ضرور لکھا کریں، انشاءاللہ ہم آپ کو بھی آپ کے سوالوں کا جواب پیش کرنے کی ضرور سعادتیں حاصل کریں گے۔ ہمارے ناظرات میں سے ایک اسلامی بہن ہے، انہوں نے سوال کی ہیں کہ میری ایک بیٹی ہے اور ابھی میں حمل سے ہوں، کچھ ایسے دعا کوئی ایسا وظیفہ دے دیں کہ جن سے میرا بیٹا ہو۔ اللہ کریم آپ کو بیٹا عطا فرمائے، اور تمام وہ مائیں جو بیٹے کی خواہش رکھتی ہیں، اللہ کریم ان تمام ماؤں کو اولاد نرینہ یعنی بیٹے کی نعمت عطا فرمائے۔ یقیناً بیٹا بیٹی دونوں اللہ کی رحمت ہے، اور بیٹی تو بیٹا سے زیادہ اللہ کی رحمت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن ایک ماحول ہے، لوگوں کی خواہشات ہیں، چاہتے ہوتی ہیں کہ ایک بیٹی ہے تو ایک بیٹا ہو جائے، اور لوگوں کی یہ خواہشیں رہتی ہے۔ اللہ کریم سب کی خواہشیں پوری فرمائے۔ یہ خواہش کرنا غلط بھی نہیں ہے، بیٹے کی تمنا کرنا بھی غلط نہیں ہے، یہ بھی غلط نہیں کہ کوئی پہلی ہی اولاد بیٹا تمنا کرے، یہ بھی غلط نہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں بندے تمنا نہ کریں گے تو کیا کریں گے؟ اللہ کی رحمت جس کو جو عطا فرما دے۔ مرد حضرات کو چاہیے، گھر کی دوسری عورتوں کو بھی چاہیے کہ اگر بیٹی ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے عورت کو تانا نہ دیں، بیوی کو تانا نہ دیں، بہو کو تانا نہ دیں، بلکہ ان کے ساتھ اچھے سلوک سے ہی پیش آئیں، چونکہ بیٹا یا بیٹی ہونا یہ اس عورت کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ بیٹا پیدا کرے کہ بیٹی پیدا کرے۔ پیدا کرنے کا کام جو ہے اللہ کریم کا ہے، اللہ کریم بیٹا یا بیٹی عطا فرماتا ہے، تو دیتا تو اللہ کریم ہے۔ تو ملنے کے بعد اس عورت کو تانا دینے کا کیا مطلب ہے؟ عورت کا کیا ہے اس میں؟ عورت کا تو کچھ بھی دخل نہیں، ایک پیسے کی اس میں ان کی حصہ داری نہیں ہے کہ بیٹا ہے کہ بیٹی ہے، سارا کچھ اللہ کریم کے دست قدرت میں، اللہ جس کو جو چاہے وہ عطا فرماتا ہے۔ تو بیٹا ہونے کے لیے میں 3 عمل آپ کو پیش کرتا ہوں، آپ تینوں میں سے کوئی ایک کر لیں یا تینوں کر لیں، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ کو بیٹے کی نعمت اللہ کریم عطا فرمائے گا۔ پہلا عمل، آپ توجہ سے سنیں تینوں عمل کو۔ پہلا عمل یہ کریں کہ حاملہ شہادت کی انگلی اپنی ناف کے گرد گھمائیں۔ جو حاملہ عورت ہے وہ شہادت کی انگلی، اس انگلی کو شہادت کی انگلی کہتے ہیں، اس انگلی کو ناف کے آس پاس گھمائیں، ناف کے آس پاس چاروں طرف گھمائیں، اور یا متینو 70 بار پڑھیں۔ ناف کے چاروں طرف اپنی انگلی کو گھمائیں اور یا متینو 70 بار پڑھیں۔ کتنے بار پڑھیں؟ 70 بار، یاد رکھیے گا، یا متینو 70 بار پڑھنا ہے، اور ناف کے نیچے جب 70 بار پڑھیں گے نا تو اس دوران اپنی انگلی کو گھماتے رہیں گے، اور یہ عمل 40 دن تک جاری رکھیں، 40 دن تک یہ عمل کرے، اور اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ بیٹا عنایت ہوگا، بیٹے کی دولت ملے گی۔ کوشش یہ کریں کہ 40 دن تک یہ عمل کریں، روزانہ 70 بار پڑھنا ہے یا متینو، اور جب یہ 70 بار یا متینو آپ پڑھیں گے اس وقت اپنی انگلی کو اپنی ناف کے چاروں طرف گھماتے رہیں گے۔ اللہ نے چاہا تو یہ عمل آپ کریں، حمل کے دوران آپ کو کرنا ہے، یہ آپ اس کو کریے، اللہ کرم فرمائے، اللہ آپ کو بیٹے کی دولت عطا فرمائے۔ دوسرا عمل میں آپ کو پیش کرتا ہوں، حمل شروع ہونے کے پہلے مہینے، جب حمل شروع ہوا اس کا پہلا ہی مہینہ ہے، یعنی حمل کا پہلا مہینہ ہے، اس پہلے مہینے کے کسی بھی دن صرف ایک بار زوجہ کی یعنی بیوی کی سیدھی طرف کی پسلی پر، سیدھی طرف کی پسلی، یہ سیدھا ہے، دائنے طرف کی پسلی پر 54 بار لا الہ الا اللہ لکھ دیں۔ سیدھی طرف کی پسلی پر پہلے مہینے میں 54 بار لا الہ الا اللہ لکھ دے تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ کریم کی رحمت سے بیٹا پیدا ہوگا۔ یاد رکھیے گا یہ لکھنا جو ہے، یہ لا الہ الا اللہ 54 بار جو لکھنا ہے، یہ قلم سے نہیں لکھنا ہے، سیاہی یا پینسل سے نہیں لکھنا ہے، ہاتھ کے اشارے سے لکھنا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی جگہ اس کو بار 54 بار ایک ہی جگہ لکھتے رہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، پسلی میں لکھنا یاد رکھیے گا۔ تو دائنے طرف کی پسلی پر 54 بار لا الہ الا اللہ آپ لکھ دیں، اور یہ پہلے مہینے میں آپ لکھیں، انشاءاللہ اس کی برکتوں سے آپ دیکھیں گے کہ اللہ کریم آپ کو بیٹے کی اولاد عطا فرمائے گا۔ تیسرا اور آخری عمل آپ توجہ سے سن لیں، حمل ٹھہرنے کو 3 ماہ 20 دن ہو جائیں، حمل ٹھہرنے کے جب 3 مہینہ 20 دن ہو جائیں تو مسلسل 40 دن تک روزانہ حاملہ یہ عمل کرے۔ کیا عمل کرے؟ پہلے 11 بار درود شریف پڑھے، پھر ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 7 بار یاسین شریف پڑھے۔ پہلے 11 بار درود شریف پڑھنا ہے،
پھر ہر بار جو یہ جب درود شریف پڑھیں گے نا تو ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ 7 بار یاسین شریف پڑھیں. 11 بار درود شریف، بسم اللہ شریف کے ساتھ 7 بار یاسین شریف پڑھے، پھر آخر میں پھر 11 بار درود شریف پڑھے اور پانی پر دم کر کے وہ پانی پی لے. جی ہاں، یعنی 7 بار یاسین شریف پڑھنا ہے، شروع آخر 11 بار درود شریف پڑھنا ہے 11 بار، اور جب یاسین شریف پڑھیں گے تو ہر بار یاسین شریف کے شروع میں بسم اللہ پڑھیں گے اور آخری میں پانی پر دم کر کے وہ پانی کو پی لینا ہے. انشاءاللہ یہ تینوں عمل میں سے جو آپ کو آسان لگے یا تینوں آپ کر سکتی ہیں تو تینوں کر لیں. انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ کریم آپ کو بیٹا عطا فرمائے گا. اللہ کریم تمام ایسی خواہش مند ماں اور باپوں کو بیٹا عطا فرمائے جو اولاد نرینہ کی خواہش رکھتی ہیں. اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.